الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، گزشتہ جمعے کو 10 محرم الحرام کا دن تھا اور اسی نسبت سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور صدمہ ہے امت کے لیے، اور یہ عرض کیا تھا کہ ان کی شہادت کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی، کچھ وجوہات بھی اس کی بیان کی گئی، اور ان کے شہادت کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ تو دل نے چاہا کہ کچھ تھوڑی سی اس کی تفصیل مزید آ جائے، ایک اصول اور ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ یا ایک تھیوری سمجھ لیں، ایک ٹیکنیکل بات ہے جو پہلے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے انسانوں کی رہبری کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور پھر سب سے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی صحبت صحابہ کرام نے اٹھائی۔ اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام جیسے لوگ دھرتی پہ انبیاء علیہ السلام کے بعد نہ آئے ہیں اور نہ آئیں گے، ان جیسے لوگ اس کائنات میں نہیں آئے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا مقام اور درجہ ہے، اور قرآن کریم نے ان کے مقام کو بیان کیا ہے۔ تو ایک اصولی بات یہ ہے کہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کی ہر بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس پہ شروع میں اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا جا سکتا، اس کے زبر زیر پیش کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو قرآن پاک کی بات اٹل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو تاریخ میں جو کچھ آتا ہے، تو تاریخ میں رطب و یابس ہر طرح کی باتیں وہ لکھنے والے ہمارے جیسے لوگ ہیں، اور ہر آدمی اپنے ذہن سے، اپنے خیالات سے واقعات کو پڑھتا ہے، اس سے سبق نکالتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف قرآن اور ایک طرف تاریخ، تو تاریخ کی بات کو ہم رد کر دیں گے، ہم کہیں گے کہ تاریخ غلط ہے، قرآن صحیح ہے، جس کو قرآن نے صحیح کہا وہ صحیح ہے۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ قرآن نے بیان کیا۔ اگر تاریخی واقعہ میں کوئی واقعہ ایسا ہو جو ان کے حالات اور ان کے مقام کے نامناسب ہو، تو ہم فوراً کہیں گے کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ واقعہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا علم ازلی اور ابدی اور ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ امام المحدثین ہیں، حضرت امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں جو حکومت تھی ان کی، اس میں بہت عدل و انصاف تھا اور امن و اطمینان تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے، مختلف قسم کے فتنے اور مختلف قسم کا انتشار امت میں رہا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز حکومتی چیزوں کی وجہ سے؟ تو یاد رکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر حالات آتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کم سے مراد ہے امت مسلمہ، امت مسلمہ مراد، مسلمان پر حالات آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء اشد ابتلاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں اور امتحان انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو انبیاء کے قریب ہو یعنی صحابہ پر، اور اس کے بعد جو صحابہ کے قریب ہو یعنی تابعین اور تبع تابعین پر، جتنا جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا اس کا بڑا امتحان لیا جائے گا۔ بڑے امتحان کے بعد پھر بڑی ڈگری ملتی ہے، تو دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر سیاسی حالات خراب تھے تو یہ ان کا کوئی قصور اس میں نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا امتحان تھا، اور امت کے لیے وہ نمونہ تھے کہ بعد کے حالات میں کیا ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت میں جو حالات اچھے تھے، یہ اچھا ہونا ان کے عدل اور انصاف کی وجہ سے تھا، اور اللہ کی ایک مدد ان کے ساتھ تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم تو حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ کرتے ہو، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جاتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک پہ جو مٹی لگی ہے، جو ذرات لگے ہیں، وہ ذرات کروڑوں عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اس مٹی کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ وہ حضور، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے وہ ساری کائنات سے، کعبے سے، جنت سے اور اللہ کے عرش سے وہ مٹی افضل ہے۔ وہ مٹی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگ رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ ساتوں زمین اور آسمان سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ آپ افضل ہیں، ساری کائنات سے آپ افضل ہیں، آپ علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے، تو جو مٹی آپ کے جسد اطہر سے لگ رہی ہے وہ قیمتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ وہ مٹی کے ذرات جو حضرت معاویہ کے گھوڑے پہ لگے، چونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، وہ ذرے کروڑوں عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہیں۔ تم عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ حضرت معاویہ سے کرتے ہو؟ حضرت معاویہ کو جو شان اللہ نے دی تھی وہ کروڑوں عمر بن عبدالعزیز اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے اور حدیث نے جو واقعات سنائے، جو قرآن نے ان کے مقامات بتائے، اس مقام کو دیکھ کر کسی بھی تاریخی روایت کو ہم غلط تسلیم کریں گے۔ اگر کوئی تاریخی روایت ان کے مقامات کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے، قرآن صحیح ہے۔ قرآن نے تمام صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب صحابہ کے بارے میں، اس لیے ہم ان کے نام کے ساتھ یہ لگاتے ہیں۔ یہ جنت کی آخری ڈگری ہے جو اہل جنت کو اللہ دیں گے۔ اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کہ اب میں ہمیشہ کے لیے آپ سے خوش ہو گیا اور کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ڈگری اللہ نے تمام صحابہ کو دنیا میں دے دی، اور اللہ نے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ حسنہ سے مراد جنت ہے، کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا، سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے اعلان کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا ان صحابہ سے جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی، مہاجرین اور انصار صحابہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ جنت میں جائیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ سے غلطی ہوئی، چوک ہو گئی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان سے چوک ہو گئی، پھر اللہ نے دو جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی چوک کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم اور آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم پوچھیں؟ ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ سے۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی تھے اور سورہ ممتحنہ میں ان کا قصہ ہے، ان سے غلطی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ جاسوس ہیں، منافق ہیں اور کافروں کے جاسوس ہیں، انہوں نے کافروں کے لیے CID کا کام کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے، اور اہل بدر کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اور آپ نے فرمایا کہ ان سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن ان کے دل میں غلطی کا ارادہ نہیں تھا، بس شیطان نے غلطی کرا دی اور معاف کر دیا آپ نے ان کو، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ بے شمار اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ بہرحال صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ، یہ اہل حق کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ وہ برحق ہیں، ان کا ہر کام حق ہے اور صحیح ہے۔ اور فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ سب سے تمام صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، دنیا کے تمام زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی صحابہ کا، حضور اور صحابہ کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر بہترین زمانہ تابعین اور تبع تابعین کا ہے۔ تو یہ تمام فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لہٰذا اگر کوئی تاریخی روایت کسی صحابی کی ذات کو اس کے کسی کردار کو مجروح کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے تاریخی بات، اور صحابی کو اللہ نے معاف کر دیا، غلطی ہو گئی اللہ نے معاف کر دیا، وہ جنت میں چلے گئے۔ اس لیے دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو فضائل حاصل ہیں وہ صحابہ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ مقام کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حسین کو اپنے گود میں بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا۔ آپ علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کمر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے رسول کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن سر سے لے کے کمر تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کے پیر تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ ان کے بے شمار فضائل ہیں، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ ہم کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اس سے غلطی ہوئی۔ آگے کچھ واقعات ہیں، میں آپ کو وہ سناؤں گا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شہید کربلا، اور اس کا نام رکھا اسوہ حسینی، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور انہوں نے کیا سبق ہمیں دیا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک مقصد عظیم کی دعوت دیتی ہے، جس کے لیے بے چین ہو کر حضرت حسین کوفہ جانے پر مجبور ہو گئے اور اپنی اولاد کو اور اپنے اہل بیت کو قربان کیا۔ آپ ان واقعات کو پڑھیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خطوط اور ان کے خطبوں کو پڑھیں۔
آپ کو ان کا مقصد یہ معلوم ہوگا جو آگے آ رہا ہے کہ قرآن اور سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، کہ قرآن اور حدیث کا قانون ختم ہو گیا تھا، حکمران ظالم تھے، فاسق تھے، اور ظلم عام ہو گیا تھا، عدل اور انصاف ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاکم ظالم ہو تو اس کے خلاف مقابلہ کیا جائے گا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ صدق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد یہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا ہے، یہ بہتر افضل جہاد ہے، اس کو جہاد قرار دیا۔ بادشاہ وقت اگر ظالم ہو جائے اور حکمران ظلم اور بربریت پر آ جائیں تو ان کو سمجھانا، ان تک حق کو پہنچانا، یہ افضل ترین جہاد ہے، اس لیے کہ جان جانے کا خوف ہے۔ وہ بڑے بڑے علماء نے، امام ابو حنیفہ کو حکومت نے شہید کیا اس لیے کہ انہوں نے حق کی بات کی۔ امام احمد ابن حنبل کو 2.5 سال تک جیل میں رکھا، کوڑے مارے گئے۔ بڑے بڑے جو حضرات تھے ان کو ظالم بادشاہوں نے اپنے زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ اللہ کے محبوب بندوں کو حجاج ابن یوسف نے قتل کیا، کیونکہ وہ ظالم تھا اور یہ کہتے تھے کہ آپ ظالم ہیں۔ تو یہ سارے واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ یہ سب حضرات حضرت حسین کے متبع تھے جنہوں نے ظالم بادشاہوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسلام کے نظام عدل کو قائم کرنا، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت اور آمیریت کی بدعت کے مقابلے میں جہاد کرنا۔ اسلام میں آپ یاد رکھیں، اسلامی نظام کے اندر جو خلافت ہے، نبی کے بعد پھر خلیفہ بنتا ہے۔ نظام خلافت کے اصول کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اشارتاً کنایتاً حضرت ابوبکر کو بنایا۔ آپ نے اپنے مصلی پہ ان کو کھڑا کیا۔ وہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکھ دوں کہ میرے بعد ابوبکر خلیفہ ہوں گے، مگر میں نہیں لکھتا اس لیے کہ اللہ کو بھی یہی منظور ہے اور ابوبکر کو بھی یہی منظور، اور مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں اور مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں، اور یہی ہوگا، لیکن میں لکھتا نہیں۔ ایک عورت نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا یہ کون پورا کرے گا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر پورا کرے گا۔ انتقال سے پہلے آپ علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا ہے، صحابہ کرام کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، آپ نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو، اور آج تک وہ حضرت ابوبکر کا دروازہ اسی جگہ پر قائم ہے اور وہ کھلا ہوا ہے، وہ کھڑکی ابھی تک کھلی ہوئی ہے، کوئی بند نہیں کر سکا اس کو، کہ حضور نے فرمایا اس کو کھلا چھوڑ دو۔ تو آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور جو افضل ترین انسان تھے اور جو اللہ کے محبوب تھے، جن کا قرآن میں ذکر ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس لیے جو حضرت ابوبکر کو صحابی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی صحابیت قرآن میں ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس سے مراد حضرت ابوبکر ہے۔ حضرت ابوبکر کو کوئی صحابی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، چونکہ قرآن نہیں مانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے مل کر حضرت ابوبکر کو طے کیا۔ یہ ایک اسلام کا نمونہ آ گیا کہ مسلمان مل کر کس شخص کو طے کریں جو سب سے اچھا ہو، نیک ہو، مخلص ہو، متقی ہو اور ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ کیوں؟ کہ ان کے فضائل بہت زیادہ تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کتنی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کہتا ہوں، ابو بکر کہتے ہیں اور عمر کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو میں کہہ دوں، جو ابو بکر کہہ دیں، جو عمر کہہ دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جاتے تھے تو ابو بکر اور عمر ساتھ ہوتے تھے، ہر جگہ پہ بے شمار موقعوں پہ آپ کے فضائل بیان کیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنے بعد جو سب سے افضل ترین انسان پوری امت میں تھا اس کو خلیفہ بنا دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیفۃ المومنین اپنے بعد کسی ایسے شخص کو بنائے جو سب سے اچھا ہو۔ جب حضرت معاویہ نے یزید کو
عمارت اس کے لیے حکم لکھا تو لوگوں نے اس پہ یہی اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جیسے ابو بکر نے حضرت عمر کو بنایا تھا خود، میں خود بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں بنایا، اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، اور اپنے بعد اس شخص کو بنایا جو سب سے افضل ہے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر میں کسی اور کو بناؤں گا تو امت میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا. اس فساد سے بچنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. ان کی نیت خراب نہیں تھی. حضرت معاویہ پر ہم کوئی بدگمانی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے ان کی گواہی دی ہے کہ وہ جنتی ہیں، تو ہم کیسے ان کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. وہ فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے قرآن لکھتے تھے. چند صحابہ ہیں جن کو حضور بلاتے اور قرآن نازل ہوتا، آپ ان سے فرماتے کہ قرآن لکھو. تو قرآن جس شخص کو قرآن جس سے لکھوایا جائے، آپ بتائیں اس سے بڑھ کر اچھا آدمی کون ہوگا، کیونکہ قرآن اس سے لکھوایا جا رہا ہے. اس لیے ان کی نیت صحیح تھی. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں نتیجہ غلط ثابت ہو گیا اور ان کے رائے کی وجہ سے بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک کتاب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، آپ اس کو ضرور پڑھیں. جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے لے، میں ان کو منگوا کے دے دوں گا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے ان سارے واقعات کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ کیا وجہ تھی، کیوں حضرت. اور اس میں ایک بہت بڑا کردار منافقین کا تھا، جاسوسوں کا تھا. مختلف قسم کے جاسوس تھے اور وہ مختلف شہروں سے وہاں کے لوگوں کو تیار کر کے لاتے تھے اور ان کو پیسے دے کر کے تیار کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے فرماتے تھے کہ اگر آپ نے یزید کے علاوہ کسی اور کو بنا دیا تو ہم بغاوت کر دیں گے. ان کو دھمکیاں دیتے تھے. یہ پیچھے سے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے منافقین ہمیشہ سے رہے. تو اس وجہ سے دوسرا نظام یہ تھا کہ امیر المومنین کسی اچھے آدمی کو خلیفہ بنائے، جیسے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بنایا. تیسرا نظام وہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے جو چیزیں تھیں وہ صحابہ سے کروائیں. ایک کام تو حضور نے کیا کہ آپ نے کسی کو نہیں بنایا. دوسرا حضرت عمر نے کیا، ابو بکر نے کیا. حضرت عمر نے جب ان کی شہادت ہونے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ 6 صحابہ ہیں جو صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اس وقت 7 صحابہ تھے، 7 عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی تمام صحابہ جنتی ہیں مگر 10 صحابہ ان میں سب سے افضل ہیں. اور آپ نے ان 10 کو ایک مجلس میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور ان میں سے 4 افضل ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر ہے. یہ مقامات ہیں صحابہ کے. تو 7 صحابہ عشرہ مبشرہ 10 ٹاپ والے صحابہ جو تھے وہ موجود تھے. 7ویں حضرت عمر کے بہنوئی تھے. آپ نے ان کا نام کاٹ دیا کہ ان کو خلافت میں حصہ نہیں ملے گا. چونکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اونچے صحابہ میں سے تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے نہیں تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو مشورے میں شامل کر لینا، چونکہ میرے بیٹے ہیں، ذرا ان کا خیال رکھنا، مگر ان کو خلیفہ نہیں بنا سکتے آپ. خلافت ان 6 میں رہے گی، مشورہ ان سے ضرور لے لو تاکہ ان کا دل خوش رہے. دل چونکہ یہ میرے بیٹے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، لیکن مشورہ ان سے لینا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی رائے پہ عمل کرنا، اور ان کو خلافت نہیں ملے گی. کسی نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ اعلان کر جائیں اپنے بات اپنے بیٹے کے لیے. حضرت عمر فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں جواب دہی کے لیے حاضر ہوں اور میرے خاندان کے لوگوں کو بھی اللہ کو جواب دینا پڑے. ہم اللہ کے ہاں سوال جواب نہیں کر سکتے. اور حضرت عمر کی شہادت اسی بات پر ہوئی. 10 سال کی خلافت کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اللہ اب اتنا بڑا حساب ہو گیا میرے ذمہ، مزید مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن آپ کو حساب دے سکوں. آج تو ہم خلافت کو اور حکومت کو مزہ سمجھتے ہیں، یہ تو بہت بڑا حساب دینا ہے اللہ کو. اس پر حضرت عمر نے ذی الحجہ کے اندر حج ہوا اور آپ نے حج میں یہ دعا مانگی کہ اللہ اب میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو مزید حساب دے سکوں، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں. اس پر محرم میں آپ کی شہادت ہوئی.
تو حضرت عمر کا نظام تیسرا نظام ہے. پہلا حضرت ابو بکر کا، دوسرا پہلا اللہ کے رسول کا کہ مسلمانوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جائے، اور دوسرا مسلمانوں حضرت ابو بکر نے سب سے افضل کو خلیفہ بنایا، اور تیسرا جو سب سے زیادہ اچھے صحابہ تھے ان میں سے آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ 6 صحابہ ہیں، یہ آپس میں مل کے طے کر لو، یہ آپس میں مل کے طے کر لو. تو ان 6 میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بھائی تم لوگ، میں نہیں بننا چاہتا، مجھے فیصل بنا لو، میرے سے فیصلہ کرارو، میں نہیں چاہتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے کرو کہ پیچھے جو صحابہ رہ گئے 5، تو 5 میں سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ 5 میں سے تو 5 تو نہیں بن سکتے، تو 2 کو منتخب کر لو، 2 کو منتخب کر لو، اور ہم میں سے 2 افضل ہیں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عثمان، یہ دونوں افضل ہیں، ان کے لیے رائے دے دو. تو کسی نے حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی رائے دی، کسی نے حضرت علی کی رائے دی، دونوں رائے آ گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طے کر دیا. تو یہ 6 صحابہ کو انہوں نے شورا بنائی، یعنی ایک ٹیم بنائی کہ آپ مل کر کے اس کا فیصلہ کریں. تو اسلامی نظام خلافت کا یہ طریقہ، یہ نہیں کہ کوئی اپنے بیٹے کو بنا دے، کوئی اپنے بعد کسی کو بنا دے. اسلام میں خلافت کے اندر وراثت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو نظام میں تباہی آئی ہے وہ یہی ہے کہ باپ حکومت میں ہوگا، پھر بیٹا ہوگا، پھر پوتا ہوگا، نسل در نسل، چاہے وہ کیسا ہی نہ ہو، وہ حکومت حاصل کرے گا. نظام تو خراب ہوگا. آج جو سارا فساد ہے یہ کیوں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کسی نااہل شخص کو حکومت کی کرسی اور اس کے ہاتھ میں قلم آ جائے تو قیامت کا انتظار کرو. یہ قیامت ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو قیامت ہے. کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم نے نااہل لوگوں کو آگے کیا. نااہل لوگ ہم نے بنائے ہیں، کسی اور نے نہیں بنایا. میں نے بنایا، آپ نے بنایا، ہم بھگتیں گے، ہم بھگتیں گے. ایک آدمی کانٹے بوئے گا، کانٹے اگیں گے. پھولوں کے بیج بوئے گا تو پھول اگیں گے. حکمران ہم نے بنائے ہیں، اب وہ ہم پہ ہم ظلم کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف آوازیں لگائیں. پاگل پن کی بات ہے. اپنے کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم صحیح فیصلے کریں. فیصلے ہم نے کرنے. تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو مقصد تھا کہ اسلام کے اندر جو اصل نظام خلافت تھا وہ نظام خلافت شروع ہو جائے، اور حق کے مقابلے میں زور اور زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، مال دولت اور مال سے لوگوں کو خریدنا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مال سے نہ خرید سکے. حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، اولاد کو قربان کر دینا، خوف و ہراس اور مصیبت اور مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل کرنا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. یہ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کربلا، شہید و جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے اس مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. اس کتاب میں ہے لوگوں نے حضرت حسین سے کہا، جب ابن زیاد نے 1000 کا لشکر بھیجا کہ حضرت حسین کو گرفتار کرو، یہ حضرات 72 تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ ان 1000 کو ہم ایک دن میں ختم کر دیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں. حضرت حسین نے کہا میں کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے میں پہل نہیں کر سکتا. اگر حکومت کے لیے جان دینی ہوتی ان کا، ہمیں حکومت چاہیے، ان کو تو مار دیں. یہ جذبہ تھا حضرت حسین کا کہ میں تلوار نہیں اٹھا سکتا. مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کروایا 2 مرتبہ. مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پنجے میں، مسلم بن عقیل کو قابو آ گیا ابن زیاد کو قتل کرنے کا، اور انہوں نے کہا میں اس کو قتل نہیں کر سکتا. آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا اس کو قتل کر دو، یہ تمہیں کل قتل کرے گا. کہ میں کسی مسلمان کو نہیں قتل کر سکتا، یہ قتل کرے، یہ اس کا کام. یہ حضرات کسی کی جان لینا، کسی کے مال کو لینا، حکومت کو لینا، یہ جذبہ نہیں تھا ان کے اندر. ان کا جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا. لوگوں نے کہا حضرت حسین سے، کہا نہیں ہم نہیں شہید کر سکتے. جب حضرت حسین جا رہے تھے مکے میں، لوگوں نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اس لیے وہ جو آپ کا ارشاد ہے وہ میں پورا کروں گا.
اور آپ نے فرمایا تھا مجھے کہ تمہیں حق کے لیے جان دینی پڑے گی، تمہاری جان چلی جائے گی مگر تم باطل کا ساتھ نہ دینا، اس لیے میں مجبور ہوں، میں ضرور جاؤں گا۔ اور انتقال سے ایک رات پہلے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ حسین کل تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ کہا رسول اللہ مجھے منظور ہے۔ سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ کل اسی میدان میں ہم نے جانیں دینی ہے، اللہ کے رسول ہمارے منتظر ہیں، تم تیار ہو؟ اور کہا کہ تم چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، تم چلے جاؤ، میں تو جان دینی ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں نے جان دینی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو کیوں چھوڑ سکتے؟ تو یاد رکھیں اگر ان کا مقصد حکومت تھا تو 70 آدمی ایک حکومت سے کیسے مقابلہ، ان کو پتا تھا کہ بھئی 70 آدمی ساری حکومت سے کیسے ٹکراؤ لے سکتے، وہ تو فوج بناتے، اپنی پولیس بناتے، اپنا نظام بناتے اور ان کو جو موقع ملتا ان کو مارتے، مگر ان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا، اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ ہمارے ہاتھ سے کسی حضرت عثمان کو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ آئے ہوئے آپ کو شہید کر دیں گے، کہا میں مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں نہیں اٹھا سکتا، اور شہید ہو گئے اور تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تلوار نہیں اٹھائی کہ میں مسلمان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ ان حضرات کی زندگی کا مقصد اللہ تھا، اور اللہ پہ جان دینا، اللہ پہ سب کچھ لگانا، مگر اللہ کو کسی قیمت پہ نہ چھوڑنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اور آج ہمارے جیسے مسلمان میرے بھائیوں چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اور اپنے ایمان کو بیچتے، اپنے دین کو بیچتے، اپنے دین کو بدل دے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو پچھلے جمعے کو جو واقعہ اور حادثہ پیش آیا میرے بھائیوں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کافر بھی جو تھے نا، کافر مکے کے، جب اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو 100 کافر اکٹھے ہو گئے، مگر باہر رہے، گھر میں اندر نہیں آئے۔ کافر اپنے دشمن کو گھر پہ جا کے نہیں مارتے تھے، کہتے یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جا کے اس کو قتل کریں۔ وہ باہر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول باہر آئیں گے تو پھر ہم ان کو قتل کریں گے، اندر نہیں جاتے تھے۔ اور کافر اپنے باپ کے دشمن کو مسجد حرام میں، حرم میں اس کے تلوار نہیں اٹھاتے تھے، کسی اپنے دشمن کو بھی حرم میں نہیں قتل کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیو، آج ہماری کمزوری کی وجہ سے مسلمان مسجد میں بھی محفوظ نہیں رہا۔ ایسے درندہ صفت لوگ مسجد میں گھس کر کے قرآن کو شہید کیا، قرآن حدیث کی کتابوں کو شہید کیا، بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا، نہتے مسلمانوں کو ذبح کیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بربریت ہے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہمارا مزاج جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا وہ کرنا ہے۔ 2 واقعات اس موقع پہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک واقعہ احد کا تھا، جب آپ علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، 70 صحابہ آپ کے شہید کیے گئے، یہی منظر تھا، جو احد کا منظر تھا یہی منظر تھا۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ جب طائف کا موقع آیا تو اللہ کے رسول کو مارا گیا، اور آپ کی زندگی میں سخت ترین دن طائف کا تھا۔ آپ نے خود فرمایا، حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ احد میں سب سے زیادہ آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، میری زندگی کا سخت ترین دن وہ تھا جب طائف کی پہاڑیوں پہ مجھ پہ سنگ باری کی، سخت ترین دن وہ تھا۔ فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا یا رسول آپ اجازت دیں کہ ہم پہاڑوں کو ٹکرا کے ان کو ختم کر دیں، ان کے نسلوں کو ختم کر دیں۔ آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اپنی فریاد تجھ سے کرتے ہیں، ہم اللہ سے اپنی فریاد کرتے ہیں۔ ہماری حکومت نااہل ہے، ہم حکومت سے کیا فریاد کریں، وہ خود نااہل ہے، ہم ان سے کیا فریاد کریں؟ ہم اللہ سے اپنی فریاد کرتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ ان سے خود نمٹ لے۔
اللہ کی طاقت ان کو ایسے تہس نہس کر دے جس اللہ نے فرعون کی طاقت کو اور اس کے غرور کو ختم کیا، نمرودی طاقت کو، ابو جہل اور قارون کی طاقت کو ختم کیا۔ ہمارا اللہ آج بھی اسی طرح قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، وہ اسلام اور پاکستان کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، پھر اللہ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ان سے نمٹیں، اللہ ان سے نمٹے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جملے ایسے نہیں جاتے کہ اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہم بے بس ہیں، وہ بے بس نہیں ہے۔ جو حضرت حسین کے قاتلین تھے ان کو اللہ نے ایسا ذلیل کیا، آپ تاریخ میں پڑھیں، کتوں کے سامنے لوگوں نے ان کو ڈال دیا اور ان کو جلا دیا اور ان کو تیروں سے چھلنی کر دیا، اوپر سے ایک کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، اللہ نے سب کو ذلیل و رسوا کیا۔ یہ خدا امتحان لیتے ہیں، اہل حق اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں، قرآن پڑھنے گئے تھے، حدیث پڑھنے گئے تھے، مسجد میں گئے تھے، اللہ کو راضی کرنے گئے تھے، ان کو انشاءاللہ ہمیں تو امید ہے کہ یہ شہدائے کربلا کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ہاں، اسلام کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں، باقی جو اسلام کے دشمن ہیں